بیٹا ہونا ضروری ہے اس معاشرے میں. اگر کسی نے بھی زندہ رہنا ہے اس کا بیٹا ہونا ضروری ہے. مجھے تو آج تک یاد نہیں کسی نے کہا ہو کہ مجھے بیٹی چاہیے. سب یہی کہتے تھے ڈاکٹر صاحب ٹرائی کریں بیٹا ہو جائے. 2017-18 کا جو فگر ہے 99% آف بیبیز who are discarded or abandoned وہ لڑکیاں ہیں. اچھا اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی, جن کی سالہ سال اولاد نہیں ہو رہی. السلام علیکم. ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ ود حنا حفیظ اللہ اسحاق. سن 2012 میں جب پنجاب حکومت نے گلابی رنگ کی بسیں چلائیں تو اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا دا کلر پنک جو ڈیلی ٹائمز میں پبلش ہوا. اس آرٹیکل میں نے امنگ ادر تھنگز فیمیل فیٹیسائڈ اور انفنٹیسائڈ کے بارے میں لکھا. ایک رپورٹ تھی اس زمانے میں کہ 80% آف بیبیز جن کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے یا ابینڈن کر دیا جاتا ہے وہ فیمیل ہوتی ہیں. ایدی فاؤنڈیشن کے ایک مینیجر نے بتایا CNN کو اس زمانے میں کہ جب ہمیں باڈیز ملتی ہیں یا تو ان بچیوں کو, ان انفنٹس کو پھندا لگا کے مارا ہوتا ہے یا چاقو سے قتل کیا ہوتا ہے یا ان کی ہمیں جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں. آپ سوچئے, صرف سوچئے. ابھی پچھلے ہفتے فیڈرل حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک ایپ لانچ کریں گے بیٹی کے نام سے, جس پہ وہ عورتوں کو پریزیومبلی آگہی دیں گے ان کے رائٹس کے بارے میں امپاور کرنے کے لیے. ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایشو آئی ہیو ود می رما. رما از basically running a campaign called Beti. She is a media and advocacy consultant. Rama, welcome to the program. Thank you so much. Without getting into the controversy کہ فیڈرل حکومت یا رما یا مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا, tell me what Beti is about. Beti was something that I had بہت بچپن سے میرا خیال ہے میرے ساتھ پل رہا تھا. جب میرا تعلق چیچا وطنی سے ہے, میں ایک ذمہ دار گھر میں پیدا ہوئی اور سب کی خواہش تھی کہ میرے ابا کا بیٹا ہو, اور بیٹا نہیں ہوا, 3 بیٹیاں ہو گئیں. تب کسی نے ماشاءاللہ بھی نہیں کہا ہوگا, میں ماشاءاللہ کہتی ہوں. پیرنٹس نے کبھی فیل نہیں ہونے دیا, اچھی تعلیم دی, پرورش دی, مگر جو رشتہ دار ہو جاتے ہیں, آپ کے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں, پھر آپ اسکول جاتے ہو, کالج جاتے ہو, تو ایک عجیب سب ہر کوئی ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں ہوا. ہے نا, اس وقت یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ جتنا افسوس بیٹی ہونے پہ کر رہے ہوتے ہیں شاید انہوں نے پیسے دینے ان کو پالنے کے. بالکل, ہے نا, بالکل. اور سب کا یہی ماننا ہے کہ مطلب بیٹا ہو جائے گا تو صرف ہیپیلی ایور آفٹر آپ رہ سکتے ہو. حالانکہ آپ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جینڈر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مگر ہاں اب کے ڈائنامکس شاید تھوڑے بہتر ہیں, مگر اس ٹائم پہ تو مجھے یہی لگتا تھا کہ مطلب کیوں اللہ میاں مجھے بھی پیدا کیا. آئی وش میری جگہ بیٹا ہو جاتا, ماما کا, ابو کا, مطلب بیکاز وہ تو میرے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. 3 بہنیں ایک سائڈ پہ, ایک بیٹا بڑا ضروری تھا. پھر کالج گئی. کالج میں بھی میں نے تو بہت اسٹرانگ کیریکٹرز نہیں دیکھے اپنے ارد گرد. جو تھے ان کو عجیب بددماغ لڑکیاں ہیں, ہاں خواتین اسٹرانگ کیریکٹرز جی, جو بیچاری تھیں, جو ڈرامٹک سوسائٹی میں تھیں یا جو ذرا آگے ہو کے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی, ان کو بھی یہ بھی کہتے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کلاس میٹس میری, شادی کے بعد دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو ایوری بڈی تھاٹ اس کے بعد بیچاری صحیح کہتی تھیں, صحیح کہتی تھیں, میں مانتی ہوں آپ کی بات. مگر what I'm saying is that کوئی انسپریشنز تھیں. دیکھیں فاطمہ جناح ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, تو مگر پھر بھی یہ وہ انسپریشنز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے کیریکٹرز ہیں جن سے آپ ریلیٹ نہیں کر پاؤ گے. اینڈ پھر شادی ہوئی تو آئی کونٹ ہیو اے چائلڈ. مجھے انڈومیٹریوسس ہے, اور اس میں بھی مطلب یہ ساتھ ساتھ میرے چلتا آ رہا ہے کہ مجھے اپنا آپ یا اپنی ذات سے اختلاف ہے کہ شاید میں کم تر ہوں. اور جب پھر میں نے کام کرنا شروع کیا میڈیا میں, ٹیلی ویژن میں, سوشل میڈیا کیوریشن کی یا جو بھی, اس میں بھی مجھے بار بار احساس ہوتا تھا کہ جس طرح کا پورٹریل کیا جا رہا ہے کہ مطلب ڈرامے بن رہے ہیں, 3 بچیاں, پاہج باپ ہے, اور مجبوری, بیچارگی, اٹس آل سن سینٹرک.
کہ بیٹا ہونا ضروری ہے اس معاشرے میں, اگر کسی نے بھی زندہ رہنا ہے اس کا بیٹا ہونا ضروری ہے. بالکل. اور وہ پھر اتنا زیادہ کرتا گیا کہ فائنلی a few months ago میں نے بیٹی کے نام سے ایک میڈیا اینڈ ایڈووکیسی کیمپین لانچ کر دی, اور بہت اچھا رسپانس ملا ہے مجھے. یہ کیا کرتی ہے, واٹ ڈو یو ڈو؟ بھائی میرا تو پورا مقصد ہوگا کہ کیا اسے کہتے ہیں, اس کو آفیشیلی آگے جا کے میڈیا کیمپین ہے ابھی تو, اینڈ آئی گو آن ڈفرنٹ فورمز اینڈ ٹاک اباؤٹ the rights that women should have. بچیوں کے کیا رائٹس ہونے چاہیے, آپ کو سوشل رائٹس تو ہیں رما, رائٹس ہیں, مگر آپ کانسٹیٹیوشن دیکھو نا ہماری کہتی ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی عورتیں ایکوالٹی مانگتی ہیں. میں نے کہا بیوقوفی کرتی ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو ہمیں آلریڈی اوپر رکھتا ہے. آرٹیکل 25(3) افرمیٹیو ایکشن کہتا ہے عورت مرد سے اوپر ہے, جس کا مطلب ہے سو بیوقوفی کرتی ہیں, ایکوالٹی مانگتی ہیں, مرد تو آلریڈی ہم سے نیچے. دیر آر پلینٹی آف پرو ویمن لاز ان پاکستان, لیکن اب مسئلہ یہ ہے ان لاز کی امپلیمنٹیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ زیادہ تر مرد ہیں. یہی بات. سو ہاؤ ڈو یو پلان ٹو گیٹ اراؤنڈ دیٹ ون؟ دیکھیں میں صرف ایک چیز کہتی ہوں, آج کل ظاہر اکانومی سلمپ میں ہم سب کو پتہ ہے, ہم سارے اسٹرگل کر رہے ہیں, تو جہاں سارا پریشر ایک مرد پہ آ رہا ہے, ایک آپ کے گھر چلانے کا, سوشل سٹیٹس بھی اسی نے لا کے دینا ہے, فائنینشیل بھی اسی کی رسپانسبلٹی ہے, وہ کتنے اسٹریس میں ہوتا ہے. میں کہتی ہوں 51% اگر ہم ہیں تو ہمیں فارمل اور انفارمل اکانومی کا حصہ بنائیں, حصے دار بنائیں. اگر ایک میز پہ کوئی بھی فیصلے ہو رہے ہیں تو اس میں ہمیں بھی انکلوڈ کر لیں. کوئی ایسا اس ملک میں فیصلہ نہیں, چاہے وہ آپ کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہو, وار سے ریلیٹڈ ہو, یا کوئی فلمزی سا چھوٹا سا فیصلہ ہو, ملک کی آپ نے انکلوڈ کرنا ہے نا. انکلوسیوٹی از ایوری تھنگ. آپ ایک مطلب 51% پاپولیشن کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ میرے بارے میں فیصلے بھی کر رہے ہیں, میرے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں, مجھ سے رائے نہیں لی جا رہی. یہ تو کچھ بھی نہیں. کل آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل کہ باہر جتنی بھی میڈیکل ریسرچ ہوئی ہے آن ویمن اینڈ دیئر ہیلتھ ایشوز وہ بندوں پہ ہوئی ہے. سو اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ آرٹیکل. It's very interesting that what is our source of information? It's the internet, and most of the content written on the internet is by men. So essentially regarding women, yes, کہ ہم کیسے فیل کرتے ہیں ہمارے اگر ہمارے ریپروڈکٹیو یا تولیدی رائٹس ہیں, یا اس کی کیا مطلب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہماری ڈیلی لائف پہ کیا ہے, ایک آدمی مجھے بتا رہا ہے. ہاں وہ بتا رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں کیسے فیل کرتی ہوں. ہاں بالکل, ہے نا. سب سے مزے کی بات یہ آپ کو نا, آپ شاید یہ کہنا چاہ رہی ہیں, یہ اس بات سے تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں, خدارا مجھے بھی بولنے دیں. مگر کوئی بولنے نہیں دیتا. گھر میں رہنا, آپ کچن تک رکھیں اپنے آپ کو. آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ مرد کو پتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور مرد بیٹھے گا, قانون بھی وہ ہمارے لیے بنائے گا, وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ڈٹرمن بھی کرے گا کہ ہم کیا فیل کرتے ہیں اور ہمیں کس طرح کا ہونا چاہیے. اچھا ادھر ایک اور چیز بھی میں بہت کہنا چاہوں گی کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ لیں واشنگ مشین آپ کی ہوئی, آپ جیت جائیں. واٹر کولر دے دو, واٹر کولر آپ کا ہوا. دے دو. دیکھیں ادھر کوئی ریس نہیں ہے, میں نے آپ کو آلریڈی دے دیا بھائی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ حصے دار بنائیں. میں جب بیٹی کی کیمپین کرتی ہوں اور بار بار کوئی کانٹینٹ ایسا یا ویڈیو بناتی ہوں تو فوراً میری پرسنالٹی پہ اٹیک ہوتا ہے, تم یوں ہو, تم وہ ہو. اچھا میں اگر بچیوں کی رائٹس کی بات کر رہی ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں آپ کے رائٹس چھین رہی ہوں, آپ کے رائٹ سیف ہیں, آپ کے پاس ہیں. رما دیٹس ویری انٹرسٹنگ, یو شوڈ سے دیٹ, کیونکہ دیٹ بادرز می. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی عورت کی بات آتی ہے کسی جاب کے لیے, کسی بھی پوسٹ کے لیے, تو سب سے پہلا اٹیک اس کے کیریکٹر پہ ہوتے ہیں. ہاں جی, آدمی اسی پوسٹ کے لیے آپ اس کو نا اس کی اہلیت کے حساب سے کریں گے کہ وہ whether he is smart, whether he is on merit, whether he is knowledgeable. عورت کے لگتا ہے کہ رہی کوئی چیز نہیں گئی, وہ جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو, جتنی مرضی کمیٹڈ ہو, پہلا اٹیک آئے گا ہی اس کے کیریکٹر پہ کہ آیا مردوں کی نظر میں وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, 2010 میں there was a report کہ پاکستان میں 1200 بیبیز were discarded or abandoned. 2017-18 کا جو فگر ہے اس میں وہ کہتے ہیں جو 99% of babies who are discarded or abandoned وہ لڑکیاں ہیں. اب that is a
huge number of female feticide. अच्छा, at this point मैं थोड़ा सा explain करना चाहती हूँ. Female feticide वो होती है कि जब माँ के पेट में ही बच्चा होता है और आप उसको मार देते हैं, और इन्फेंटिसाइड वो होती है जो पैदा होने के बाद आप कत्ल करते हैं. और हमारे लॉ में प्रोविजंस हैं, पाकिस्तान पीनल कोड में शिकें मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट किस तरह आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली ना जब मैंने बात शुरू की ना तो बड़े लोगों का ये रमा अब नहीं होता. फिर मैंने कहा अच्छा कहाँ नहीं होता, ज़रा मुझे वो एग्जांपल्स तो दें. बड़े शहरों में बैठ के आप पूरे पाकिस्तान का कैसे एक कराची में ईदी रोज उठाते लाशें. कराची के अलावा जैसे मैंने बताया कि मैं इनफर्टिलिटी के टाइम से गुजरी और उस टाइम इलाज कराते हुए मुझे तो आज तक याद नहीं किसी ने कहा हो कि मुझे बेटी चाहिए. सब यही कहते थे डॉक्टर साहब ट्राई करें बेटा हो जाए. अच्छा, अब ये वो लोग हैं जिनकी औलाद नहीं हो रही, यहाँ जिनकी साल औलाद नहीं हो रही, और ये वो लोग हैं who should be happy, बल्कि हम सब we should be happy. अल्लाह ने जिस भी नेमत से हमें नवाज दे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हेल्दी सेहतमंद जिंदगी वाला. लाहौर ही में आप चले जाओ तो बहुत सी जगह हैं जहाँ पे ब्लू रंग के बोर्ड लगे हुए हैं जेंडर सिलेक्शन. जी अच्छा, अब जेंडर सिलेक्शन का ये मतलब है जब आप जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, IVF के लिए, या उसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए. अब आई वुड रियली लव टू हैव दैट डेटा कि कितने लोगों ने बेटी ऑप्ट की है. मेरे 10 साल की ट्रीटमेंट में मैंने तो कोई ऐसा कपल नहीं देखा था जिसने ये आके फरमाइश की हो. जेंडर सिलेक्शन ऑफर ही जनरली साउथ ईस्ट एशिया में बॉयज़ के लिए होती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट I've yet to come across a case like that. लेकिन don't you think it's unethical and discriminatory? How can you choose? Okay, agreed. मैं अपनी गवाही दे सकती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी की बात आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. जिन ख़वातीन जो जेंडर सिलेक्शन करती हैं उनसे बहुत दफ़ा ज़ाहिर है आपकी बात होती है, डिस्कोर्स होता है, तो वो ये कहती हैं कि इतना प्रेशर होता है हम पे कि जी वारिस नहीं आया तुम्हें तलाक दे दी जाएगी. एक दफ़ा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ट्रीटमेंट के लिए बैठी हुई थी तो मेरे साथ जो खातून थी उन्होंने कहा कि बाहर मेरा खामन तलाक के कागज़ लेके खड़ा है, इस दफ़ा भी बेटा नहीं होगा. और उसको हुई तलाक हमारे सबके सामने पेशेंट्स के. मुझे ये नहीं पता कि जब एक पेशेंट आके कह रही होती है वो क्यों कह रही होती है. अच्छा, अब ये सिर्फ बात ये है कि हमने औरतों को बेवकूफ मर्दों ने बेवकूफ औरतों को बनाया हुआ है. अगर अव्वल तो ये सारी अल्लाह की देन है. वो कुरान में इतना क्लियरली कहता है कि जिसे मैं चाहूँ दोनों दूं, जिसे चाहूँ बेटा दूं, जिसे चाहूँ बेटी दूं, और जिसे मैं चाहूँ कुछ भी ना दूं. जब इतनी क्लियर आयत है, ये किसी इंसान के बस का तो रोग नहीं. लेकिन मर्दों ने औरत के ऊपर अंगूठा रखने के लिए या पाँव की जूती बनाने के लिए तमाशा ये खड़ा किया हुआ है अजलों से कि जी इसके बेटा नहीं हुआ इसलिए इसको तलाक देंगे. अच्छा है ना, हमने ये एडवोकेसी वर्कशॉप्स की जहाँ हमने पूरी तरह बताया कि नहीं जी ये अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो मर्द अगर किसी ने आपको करने, वो औरतें उठ के कहती हैं कि ऐसी नहीं मान दे, फिर मैं क्या करूं. हाँ नहीं, लेकिन वो है ना जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर किसी को ब्लेम ही देना है तो मर्द को दें कि अब बेटा नहीं दे सका और किसी ने दूसरी शादी करनी है तो औरत करे ना कि ये मुझे बेटा नहीं दे सका तो शादी करो. मर्द की दूसरी शादी हो रही है तो औरत की भी कर दें. नहीं, मर्द को तो औरत खुद ही तलाक देना, फिर तुमने बेटा नहीं दिया. यही तो मैं कह रही हूँ, बेटा नहीं दिया. हाँ, और आपने ये भी देखा होगा कि मेरा तो क्योंकि गांव से ताल्लुक है, जिसके ज्यादा बेटे होते थे ना उसकी चाल चलन ही डिफरेंट होती थी. वो तो पीकॉक की तरह चलती थी, जैसे पता नहीं क्या सुर्खाब के पर लग गए. वो अब मुझे पंजाबी का भूल गया है. 7 बेटों वाली माँ जो होती थी, मतलब उसका स्टेटस ही एलिवेटेड है ना. लेकिन असल मजे की बात ये, व्हाट आई फाइंड एक्सट्रीमली अम्यूजिंग, कि ये वो उम्मत है जिसके पैगंबर की नस्ल उनकी बेटी से चली, और अल्लाह ने कुछ दिखाया लेकिन हमने शायद समझा नहीं ना. ये हम सिलेक्टिव हैं. मैं सिलेक्टिव काइंडनेस शो करूंगी, मैं सिलेक्टिव एडवोकेसी करूंगी, मैं सिलेक्टिव गुस्सा करूंगी जब मुझे सूट करेगा. दिस इज व्हाट वी आर लाइक, वी आर सिलेक्टिव. हम वो चीज़ें चूज कर लेते हैं जो हमें सूट करती हैं.
اب میرے اور آپ کے حلیوں کو دیکھ کو سارے کہتے ہیں آپ تو جی ویسٹرن ہیں, آپ نے بیٹی نام کیوں رکھا؟ ڈاٹر رکھوں. My point is کہ آپ کیسے کوئی بھی پرسیپشن ڈیولپ کر سکتے ہیں صرف دیکھ کے انسان کو کہ وہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے, جب تک آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. By the clothes she wears. اور عورتوں سے مجھے ایک شکایت بھی رہتی ہے کہ ساری دنیا انوائرمنٹ, سوشل ایشوز, بایولوجیکل ایشوز تو ہمارے چل ہی رہے ہوتے ہیں نا, ہم بیمار بھی ہوتے ہیں, ہم نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں, وہ سب کچھ تو ہے, مگر ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ بھی کر رہے ہیں اور کس کی بحث پہ کر رہے ہیں. مردوں نے ایک مطلب آفیسز میں نے بڑا کامنلی دیکھا ہے, وہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی, اچھا خود وہ نکل جائیں گے اور ہم ادھر سے دشمنی شروع کر دیں گے کہ نہیں اس نے میرے بارے میں یہ کہا. اچھا رما, the missing women phenomena. Basically, this is all these women who were supposed to be اس دنیا میں آنا تھا انہوں نے, لیکن چونکہ فیٹیسائڈ ہو گئی, انفنٹیسائڈ ہو گئی, تو وہ اب ہمارے ڈیٹا سے مسنگ ہے. ایک پروگرام آتا ہوتا تھا, عامر خان کرتا ہوتا تھا انڈیا سے, تو اس میں اسی ایشو پہ ایک پروگرام تھا. انہوں نے کہا کہ انڈیا میں پچھلے اس زمانے میں 2012 کی بات ہے کہ 30 سالوں میں 30 ملین women have gone missing. So women سے مراد یہ ہے کہ جو فیمیل فیٹیسائڈ یا انفنٹیسائڈ کی وجہ سے دنیا میں نہیں ہے اب, تو اس کی وجہ سے جو جینڈر ریشو ہے مرد اور عورت کا وہ بہت اسکیوڈ ہے, کیونکہ آپ نیچرلی نہیں جا رہے نا, قدرت کے نظام میں آپ پنگا لے رہے ہیں بیسکلی. تو ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ پاکستان میں اس وقت کیا ڈیٹا ہے؟ پاکستان میں میں اتنا کہوں گی کہ ویسے میرا خیال ہے برابر پاپولیشن جا رہی ہے. انفینٹیسائڈ بھی ہوتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ برتھ سے پہلے بھی ہوتا ہے, اٹس ویری کامن. یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز اگر آپ کسی گائنیکالوجسٹ کے آفس میں پورا ایک دن گزار لیں تو بڑی دفعہ آپ کو پیشنٹس ایسے نظر آئیں گے جو اس پروسیس کے تھرو گزر رہے ہیں. میں ادھر ان ریشوز کے بجائے وہ جو پیچھے اس کا ریزن ہوتا ہے اس پہ ورک کرنا چاہتی ہوں. جب آپ ایک بیٹی کے سٹیٹس کو, بہن کے سٹیٹس کو ایلیویٹ کریں گے, اس کو ایک انسان سمجھیں گے, تو نیچرلی آپ اس کو امپورٹنس دیں گے اور اس کو ماریں گے نہیں یا اس کو برا ٹریٹ نہیں کریں گے. ٹھیک. سو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ انسان ہے, بنیادی انسان نہیں ہے نا. اب مجھے یہ مری میں ہاسٹل میں تھی اور میں ہیڈ گرل تھی, تو ایک میری کلاس میٹ کے ابو آئے, تو اب ہم تب میں کنیڈ میں اپلائی کر رہی تھی, بیکاز میرے ابا نے کہا تھا نہیں ہم نے ہاسٹل اگر بھیجنا ہے تو ان کو کنیڈ بھیجنا ہے, ہم کہیں اور نہیں بھیجیں گے. تب بالکل اٹ ورکڈ ویل اینڈ آئی ایم گلیڈ ہی میڈ دیٹ ڈیسیژن. تو میں نے انکل سے یہی پوچھا, میں نے کہا انکل, اب میں نام نہیں لوں گی بیکاز آبویسلی, میں نے کہا انکل یہ کہاں جا رہے ہیں, یہ تو مجھے بتا ہی نہیں رہی. تو کہتے ہیں لڑکیاں تو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں, دوسروں کے گھر باندھ آنی چاہیے. اینڈ دس از اے 15-year-old who's listening to this discourse, اور میں ظاہر عزت میں نے آگے کچھ بھی نہیں کہا ان کو, اور وہی ہوا. اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں, 15 سال دونوں کی شادی ہو گئی. 15 سال جی 15 سال, جبکہ لیگل ایج ہم کالج جا رہے تھے, وہ ان کی رخصتی ہو رہی تھی. ٹھیک. اور مجھے اس سے اختلاف نہیں, جس نے جب شادی کرنی ہے کریں, جب تک لیگل ایج ہو, اور جب بھی جسمانی کنسینٹ, جسمانی سوشلی بچی تیار ہے اور لیگل ایج فالو ہو رہی ہے تو ضرور کریں. اور اس بچی کو پلیز پوچھ لیں, اس کے کچھ خواب ہوں گے, اس کی کوئی اسکل ہوگی. بڑی دفعہ جس طرح رما یو آر سیئنگ پلیز پوچھ لیں, بات یہ نکاح تو جائز ہی نہیں ہے جب تک لڑکی حامل نہیں بھرے گی. میں جب یہ کہتی ہوں نا کہ نہیں آپ کریں تو پھر تو بہت بیک لیش آتا ہے. تو اب میں ریکویسٹ والی فارم پہ آ گئی ہوں, شاید یہ ورک کر لے. حالانکہ بات سمپل سی ہے, نکاح ایک کانٹریکٹ ہے ایک بالغ مرد اور عورت کے درمیان. آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے اب آپ کے ٹائم پہ, ہمارے ٹائم پہ مسز جمیل کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ نکاح نامہ کلاس میں لے آئیں, اور نے کہا تم لڑکیوں نے یہ پڑھا ہے, پڑھ لیں گے جب نکاح ہوگا, کانٹے لگے ہوں گے تو پڑھ لیں. کہتی ہے تم لوگوں کو پتہ ہے یہ اس پیج پہ کانٹا لگا ہوگا اور تم لوگوں نے بات کرنی ہے کہ نہ لگاؤ, دیز آر یور رائٹس. اینڈ شی از انسٹرومینٹل, بیکاز مجھے یاد ہے کہ میں نے اس بات پہ تھوڑا بہت بولا تھا کہ نہیں میں نے پڑھنا ہے, اس پہ کانٹا نہ لگائیں. اور اس بات کو آج تک ایک ایشو بنایا جاتا ہے کہ یہ تو چلو شادی سے پہلے ہی لڑ رہی ہے.
حالانکہ شادی جس کی ہے کانٹریکٹ ہے نا, کانٹریکٹ ہے. تو جب تک ہم اس ذہنیت سے نہیں نکلیں گے کہ یہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان کا کانٹریکٹ ہے, یہ سارے ٹبر کی خواہشیں نہیں ہیں اس میں, دے ہیو ٹو ڈیسائڈ. ہاں ٹھیک ہے, دا پیرنٹس شوڈ بی سپورٹیو, دا پیرنٹس شوڈ فیسیلیٹیٹ, لیکن پرائمریلی زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے. کن شرائط پہ وہ گزارنا چاہتے ہیں یہ تو مطلب this is the law, this is what our religion teaches us. پر آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا ہوا ہے نا کہ لا ایگزیکیوٹ ہو, اور بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھے اس سے بہت اختلاف ہے, جو یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ ہاں وہ رشتہ دار آ گئے, انہوں نے پریشر ڈال دیا, برادری آ گئی, برادری آ گئی, بس مکا کرو, چپ رہو. کیوں بھائی؟ پھر آپ انیبلرز ہیں, پھر آپ ظلم کے انیبلرز ہیں, پھر آپ زیادتی کے انیبلرز ہیں. ویسے آپ سارے حوالے دیتے ہیں بڑے بڑے, لیکن جہاں وہ لکھی ہوئی ہیں چیزیں آپ ان کو نہیں. اور جو بھی ہے نا آپ کی طرح میری طرح whoever decides to swim against the tide, اس کے چیلنجز روزانہ بڑھتے بالکل ہے. لیکن ہاں یہ آئی اگری, کیونکہ آئی کین اسپیک فار مائی سیلف. زندگی میں اور ان اے پروفیشن وچ از میل ڈومینیٹڈ, یہ اٹ از لائک سوئمنگ اگینسٹ دا ٹائڈ. اور یہی رما آئی ایم شیور یو گو تھرو. اور جو بھی تھوڑے سے اس طرح کے خیالات رکھے گا, یو آر کانسٹنٹلی سوئمنگ اگینسٹ دا ٹائڈ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نا کہ وی اسٹاپ سوئمنگ, ناٹ ایٹ آل, کیونکہ ہمارے اس طرح ڈبل ایکسرسائز کرنے سے, کوئی ڈولے شالے بنانے سے شاید 4 بچیاں جو پیچھے ہیں ان کا فائدہ ہو جائے. یہاں پہ میں یہ جیسے میں نے یہ کیمپین شروع کی, تقریباً مہینے میں مجھے 15 سے 16 بچیاں یا ایون لڑکے, ایک ویڈیو تھی تب چائلڈ سیکشل ابیوز پہ بہت بات ہو رہی تھی, تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی, اس کے بعد بہت سی بچیوں نے مجھے ای میل کی. So it is good نا, so it makes a so dent. I know that کچھ نہ کچھ ڈفرینس پیدا ہو رہا ہے. اچھا رما, do you think sex selective abortion, sex selective ultrasounds should be banned? دیکھیں میں because they lead to sex selective بہت سے abortions. ممالک میں میرا خیال ہے انڈیا میں اور کچھ کیا, لیکن پھر بھی پھر بھی لوگ کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس نیت سے اگر آپ کیونکہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر بیٹی ہے تو ختم کر دیں, یا بیٹی ہے تو اسی وقت ڈاکٹر کے پاس اپنی بیوی کو چھوڑ کے گھر واپس آ جائیں, بیوی خود جیسے مرضی آئے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہاں وہ پتہ ہے وہ ذرا اپ سیٹ تھے, وہ چلے گئے. بیویاں خود مطلب عجیب سی وہ دے رہی ہوتی ہیں. اور ہاں وہ میری بیٹی جب پیدا ہوئی نا, اب تو بڑا پیار کرتے ہیں, پر جب وہ پیدا ہوئی تو وہ ہاسپٹل نہیں آئے. ہاں بڑی خوشی کی بات ہے. ہاں یہ بڑی خوشی کی بات ہے. سو ہاں ادھر تو بند ہونا چاہیے, مگر میرا خیال ہے میڈیکل کے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا ایون گورنمنٹ سیکٹر میں, آئی ہوپ اٹ کین یہ فالو ہو. دیکھو لیجسلیشن ہو سکتی ہے, لیجسلیشن ہو سکتی ہے, اور پھر امپلیمنٹ بھی ہو. آگے ہمارے پاس ڈھیر سارے لاز ہیں. دیکھیں وہی بات ہے کہ امپلیمنٹیشن کی ساری بات ہے نا, ایگزیکیوشن کی ساری بات, سزائیں زیادہ دیں. مجھے یہ پتا ہے کہ اسکین ہونے ضروری بہت ہیں, ظاہر ہے اس میں مدر کی لیکن بچے کی ہیلتھ, بٹ جینڈر نہیں بتانا چاہیے, کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے ماں کی صحت کو بلکہ نقصان ہو. مطلب اس کو پتا ہے کہ اب مجھے یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی, تو اب پھر مطلب ڈپریشن سے کھانا چھوڑ دوں گی, یا ڈپریشن سے اپنے کمرے میں بند ہو جاؤں گی. پتہ نہیں ہسبینڈ بھی کیسے ٹریٹ کرے گا, کیونکہ میں ایک اور بیٹی پیدا کر رہی ہوں. ایک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں قازقستان ابھی گئی ہوئی تھی ایک سیمینار پہ, اور میں نے بیٹی کا بھی وہاں شیئر کیا. تو اینڈ میں نا ہم نے ایک کلیکٹو پروجیکٹ کرنا تھا, تو سینٹرل ایشین, ساؤتھ ایسٹ ایشین, ہم سارے ایک میز پہ بیٹھ گئے. اب ان کے دل کو میری ڈاکیومنٹری بھی لگی, اور ہم اسی جینڈر پہ بات کریں. تو میں نے کہا, میں نے سنا تھا جب میں اپنی ویئر ہیو آل دا ڈاٹرز گون فلم بنا رہی تھی, تو بشرا نام رکھتے تھے لوگ کہ آگے جو ہے نا بشرا رکھو گے تو بیٹیاں بند ہو جائیں گی, پھر اگلا بیٹا ہوگا. اسی طرح کی کہانی سری لنکا سے نکلی کہ ہاں, اس نے کہا ہاں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے سب سے. اور پھر میرے ساتھ فرزانہ تھی جو کہ کے پی میں بیورو چیف ہیں آج ٹی وی کی, انہوں نے بھی کوئی پشتوں کے 2-3 ایسے نام بتائے کہ جیسے بیٹیاں ختم, پتہ نہیں اللہ نشا یا. Thank you so much Rama, we'll continue this conversation at another time. اچھا at this point with جس طرح رما نے بتایا کہ اتنا پریشر ہوتا ہے عورتوں پہ, when I was having my first baby, incidentally بیٹی ماشاء اللہ, تو میرے ساتھ والے بیڈ پہ ایک خاتون تھی بیچاری جو روئی جا رہی تھی. It turned out کہ اس کی پہلے 7 بیٹیاں ہوئی تھیں اور یہ 8واں بچہ تھا, اور اس کا سارا سسرال باہر تھا, اور یہ تھا کہ اگر اب بھی بیٹی ہوئی تو اس کو طلاق ہوگی. اللہ نے اس بیچاری پہ کرم کیا, اس کے بیٹا ہو گیا,
اور وہ چھوٹے سے بچے کو تاج بنا کے اور اللہ جانے کیا کچھ بنا کے سارے پھر رہے تھے. اب جہاں آپ لوگوں کا یا ہماری سوچ یہ ہو کہ لڑکا ہوگا تو وہ تاج کے قابل اور بیٹی ہوگی تو وہ جوتی کے قابل, تو اس پہ افسوس کے علاوہ کیا میں کہہ سکتی ہوں. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ملک میں یہ جینڈر سلیکٹیو الٹرا ساؤنڈز, جینڈر سلیکٹیو ابارشنز یا جینڈر سلیکشن پر سے ان پہ پابندی ہونی چاہیے. یہ ڈسکرمنیٹری ہیں, یہ ان ایتھیکل ہے, یہ غلط ہے کہ آپ بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہو. یہ آپ کا, میرا, ہر بار کی طرح کا ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو عزت دیں. جب کسی کے گھر بچی ہوتی ہے تو سوگ نہ منائیں اور اس طرح مت ایکٹ کریں کہ آپ نے اس کا خرچہ اٹھانا ہے. میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں اینڈ آئی ایم سو گریٹفل ٹو اللہ فار دیٹ. اور جن لوگوں نے مجھے مفت اور مفید مشورے دیے تھے ان کا ادب کے ساتھ شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.